بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، یعنی ایمان کی جو عمارت ہے، اسلام کی جو عمارت ہے، وہ ان 5 ارکان پر کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی اگر یہ 5 ارکان ایک مسلمان ادا نہیں کرتا یا ان پہ ایمان نہیں رکھتا تو پھر انسان مسلمان نہیں کہلا سکتا اور نہ وہ مومن ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس میں جو بنیادی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کی، پہلی ہے توحید، جسے ہم شہادت کہتے ہیں۔ توحید اور رسالت، یہ 2 باتیں شہادت میں موجود ہیں۔ اور دوسری نماز ہے، یعنی دوسرا رکن نماز، اور پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور پھر حج ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں کہ جنہیں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور حج بھی ایک رکن ہے۔ اب اگر ہم ان تمام ارکان کو دیکھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو توحید ہے اور پھر اس کے بعد رسالت ہے، جب تک ایک انسان ان 2 پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یوں کہہ لیجئے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اور رسالت کا ذکر فرما دیا، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی بنیادیں ہیں کہ جنہیں قرآن مجید نے بھی بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر ان کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے قرآن نے اس بات کو بیان کیا کہ مومن اس وقت انسان ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ پہ، یوم آخرت پہ ایمان رکھے، کتب پہ ایمان رکھے، انبیاء علیہ السلام پہ ایمان رکھے، یوم آخرت پہ ایمان لائے۔ ان تمام پہ ایمان لانا مومن ہونے کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 باتوں کو، یعنی شہادت فرما کر ان 2 باتوں کو بیان کیا، ایک توحید کو اور ایک اپنی رسالت کو۔ اب توحید یعنی عرب کے معاشرہ میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر شرک تھا، شرک فی العبادت بھی تھی، اور اس کے علاوہ جو دوسرے شرک کی صورتیں ہیں وہ وہاں پر موجود تھیں، اور تقریباً 360 بت تھے جو کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے، اور عرب کے لوگ کعبہ کا طواف بے لباس ہو کر کرتے تھے، عریاں ہو کر کرتے تھے، اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو سبق دیا وہ توحید کا سبق دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے جب اپنی رسالت و نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا تو آپ نے تمام عرب والوں سے، انسانوں سے جو آپ نے خطاب فرمایا، اس میں آپ نے یہی بات بیان کی، فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم یہ کہہ دو کہ نہیں معبود مگر اللہ تو تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یعنی انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کا جو انحصار ہے وہ توحید پر ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اس لیے کہ جب انسان اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کو ماننے کے بعد پھر انسان دوسروں کی غلامی سے اور دوسرے مخلوق کی عبدیت سے اور ان کے آگے جھکنے سے انسان بچ جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اسلام کا یہی احسان ہے، جب اسلام آیا تو اس وقت انسانیت اللہ کی جو مخلوق ہے ان کے سامنے اپنی جبیں کو انسان جھکا رہا تھا۔ یعنی کہیں انسان پہاڑوں کے سامنے سجدہ ریز تھا، اور کہیں انسان سمندر کے سامنے سجدہ ریز تھا، کہیں انسان آگ کی پوجا کر رہا تھا، اور کہیں انسان حکمرانوں کے سامنے اپنی جبیں کو جھکائے ہوئے تھا۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے انسان کو یہ بتایا کہ ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ یہ ساری مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ توحید ہے۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں رسالت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ ارکان اسلام ہیں جن کا آغاز توحید سے اور رسالت سے ہوتا ہے، اور اختتام حج پہ ہوتا ہے۔ یعنی حج ایسی عمارت کی بنیاد ہے کہ اگر حج نہ ہو تو اسلام کی یہ عمارت کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کی اہمیت ہے، یہ اس کا درجہ ہے، اور یہ اس کا مقام ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک مسلمان حج نہیں کرتا، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، صاحب مال ہونے کے باوجود، اور اس کا کوئی ایسا بنیادی مسئلہ نہیں ہے کہ جو شرعی طور پر رکاوٹ بنتا ہو، مذہبی طور پر رکاوٹ بنتا ہو، تو پھر اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ ضرور حج کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اس بات کو بیان کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ،
من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ کے لیے ان لوگوں پر حج لازم اور ضروری ہے۔ یہاں پہ جو علا کا لفظ آیا یہ حج کی فرضیت کو بیان کرتا ہے، حج کے لزوم کو بیان کرتا ہے کہ حج لازم اور ضروری ہے اس پہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، کیپیسٹی ہے، وہ اللہ کی راہ میں نکل سکتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شخص کے جو اس رکن کو نہیں بجا لاتا، اس رکن کو ادا نہیں کرتا، تو آپ نے اس شخص کو بڑی وعید سنائی ہے۔ یعنی ایسا شخص کہ جو اگر استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پھر اس کے اسلام قبول کرنے اور اسلام لانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کا باغی ہے، انکاری ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا جس طرح ذکر فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح روزوں کا ذکر فرمایا، اور جس طرح زکوٰۃ کا اللہ نے ذکر فرمایا اور لازم ٹھہرایا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کو بھی لازم اور ضروری ٹھہرایا۔ خواتین و حضرات، ایک بات بڑی اہم ہے، اس لیے کہ یہ تمام جو ارکان جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ ارکان فرضیت میں برابر ہیں، ان کی فرضیت برابر ہے، لیکن کوئی رکن ایسا ہے کہ جس میں تکلیف اور مشقت زیادہ ہے، اور کوئی رکن ایسا ہے کہ جس میں تکلیف اور مشقت کم ہے۔ لیکن اگر ہم حج پر ذرا غور کریں اور حج پر ذرا ہم سوچیں، آپ دیکھیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز فقط آپ کے بدن کی ایک لحاظ سے مشقت ہے، لیکن وہ اتنی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں روزہ کو، روزہ ایک بدنی مشقت ہے، لیکن جب آپ زکوٰۃ دیکھتے ہیں اس میں فقط آپ کو مال نظر آتا ہے کہ آپ اس میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ حج پہ نظر ڈالتے ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ اسلام کا وہ رکن ہے کہ جس میں بقیہ جو 3 عبادات ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان تمام میں جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج میں رکھ دیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ حج ایسی عبادت ہے کہ جو بدنی مشقت بھی ہے، اس میں آپ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کر رہے ہیں، آپ اس میں اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ یعنی نماز بھی اس میں موجود ہے کہ جب آپ حج پہ ہوتے ہیں تو آپ 5 وقت نماز بھی ادا کرتے ہیں، آپ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، آپ طواف بھی کرتے ہیں، آپ صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی کرتے ہیں، رمی الجمار بھی کرتے ہیں، یہ سارے اعمال آپ سر انجام دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ عبادت کا تصور بھی جو نماز میں ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ روزہ، آپ دیکھیے کہ ایک مسلمان جو انسا ہے وہ اس کو کچھ بھی کھانے کو نہ ملے، لیکن وہ حج کے جو مناسک ہیں ان کو بجا لاتا ہے، وہ بھوک بھی برداشت کرتا ہے، اس کو کھانے کے لیے کچھ ملے یا نہ ملے، وہ اللہ کی راہ میں حج کرتا ہے، حج کے لیے نکلتا ہے۔ اب تیسری بات جب ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کو، اگر آپ مد نظر رکھیں، آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ میں ایک مال ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ اب یہی چیز آپ کو حج میں نظر آتی ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے سفر کرتے ہیں، نکلتے ہیں، آپ دیکھیے کہ آپ گھر والوں کا بھی انتظام کرتے ہیں، آپ پر جو ذمہ داری ہیں شرعی طور پر آپ ان کو بھی ادا کرتے ہیں۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو سفر کے لیے جو زاد راہ ہے، سفر کے لیے جو خرچہ ہے وہ بھی آپ اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ یہ تمام جو اخراجات آپ حج کے دوران کرتے ہیں، یہ سب انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا پہلو بھی آپ کو حج میں نظر آتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرضیت میں تمام یہ ارکان برابر ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو ان کا درجہ ہے، ان کی جو فضیلت ہے اور جو اجر اور ثواب ہے، اس کا انحصار اگر ہم اس بات پر رکھتے ہیں، انسان کی مشقت پر، اس کے تقویٰ کے بعد، اس کی حسن نیت کے بعد، اگر انسان کے ظاہری طور پر دیکھیں مشقت، اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ مشقت ہمیں ہر حوالے سے جو قربانی ہے، جو ایثار ہے، جو مسلمان کا اپنے مال کو لوٹانا ہے، اپنے وجود کو، اپنے جسم اور تن کو اور اپنے بدن کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اپنا وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ سب کچھ آپ کو حج میں نظر آتا ہے۔ تو پھر آپ تصور کیجئے کہ جب بقیہ تمام عبادات کے تمام وہ پہلو جو ہمیں ان عبادات میں انفرادی طور پر، جداگانہ طور پر، جزوی طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ تمام پہلو ہمیں حج میں دکھائی دیتے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر حج کا کتنا اجر اور ثواب ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کو ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا مقام اور مرتبہ دیا ہے، جسے ہمیں
اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حج کی اہمیت کیا ہے۔ ایک اور عام پہلو جو بڑا خاص ہے جو قرآن میں بیان ہے وہ میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے مناسک کو اور حج کے مختلف پہلوؤں کو ان ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور یہ بات ہمیں دوسری عبادات ہیں جو دوسرے ارکان ہیں اس کے حوالے سے ہمیں نہیں ملتی۔ اس طرح حج کا یہ پہلو بھی ہم پہ اجاگر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کو ارکان اسلام میں سے ایک رکن کیوں بنایا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔